تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند روز قبل حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آج ہم ان کے بارے میں سوانح عمری کے متعلق کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ پیر طریقت حضرت اقدس مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی 23 جون منگل کے عصر کے بعد غروب آفتاب سے کچھ قبل ہزاروں علماء، محدثین، مفسرین، شیوخ الحدیث، شیوخ القرآن، حفاظ، مبلغین، واعظین اور نیک لوگوں کی موجودگی میں سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ بٹاگرام کے گاؤں چپرگرام سے علوم نبویہ سے اپنے سینے کو منور کرنے والے اسلام آباد کے علاقے ترنول کی بستی انوار مدینہ میں اپنی اماں جان کے پہلو میں سپرد خاک ہوئے۔ ان کی پیدائش 2 فروری 1948 کو اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا ایوب صاحب رحمہ اللہ علاقے میں امامت، درس و تدریس اور تجارت سے وابستہ تھے ان کے ہاں ہوئی، جبکہ دادا جان مولانا عبد المنان صاحب سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ سے مجاز تھے جو پختون قوم کا صاحبزادہ قبیلہ تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز اگر ہم جانیں گے تو ان کی تربیت کا آغاز اپنے دادا جان کے زیر سایہ ہوا۔ دادا جان طبیعت کے سخت تھے، اس لیے کڑی نگرانی میں بچپن گزارا۔ دادا جان کی وفات کے بعد والد صاحب کی تربیت میں آ گئے۔ والد صاحب کی طبیعت میں بھی سختی تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے اپنی آپ بیتی میں اپنے بچپن کی تربیت کے حوالے سے اپنے والد رحمہ اللہ کے جو واقعات بیان کیے ہیں، کچھ ایسے ہی حالات پیر صاحب کے بھی ملتے ہیں۔ ہر کسی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، لہو لعب سے سخت نفرت تھی۔ ابتدائی تعلیم کے لیے 1960 میں راولپنڈی کا سفر کیا۔ چھوٹے بھائی قاری حبیب الرحمن صاحب ہمراہ تھے۔ آپ کے ماموں جان عبدالستار صاحب نے مدرسہ امداد الاسلام میں داخل کرایا۔ پیر صاحب نے درس نظامی میں داخلہ لیا اور یہاں راولپنڈی کے مختلف مدارس، جامعہ فرقانیہ، جامعہ سراجیہ میں سابعہ تک تعلیم حاصل کی۔ جامعہ فرقانیہ میں کئی سال زیر تعلیم رہے۔ اسلام آباد کے ایک بزرگ عالم مولانا حبیب الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھ سے جامعہ سراجیہ میں شرح وقایہ پڑھی۔ دوران تعلیم ہی مجاہد ملت بابا ہزاروی رحمہ اللہ سے تعلق ہوا اور یہ تعلق بابا ہزاروی رحمہ اللہ کی وفات تک رہا۔ سفر ہو، حضر ہو، تحریک ہو، بیماری، تندرستی ہو، غرض یہ کہ 14 سالوں کے 24 گھنٹوں کا ساتھ رہا۔ بابا ہزاروی درویش، فقیر منچ، تحریکوں کے روح روا، بہادر اور دلیر، عشق نبوی میں سراپا غرق، فتنوں کے لیے نیام اور ختم نبوت کے محافظ تھے۔ پیر صاحب بابا ہزاروی کی زندگی کا پرتو تھے۔ بابا ہزاروی کے مشورے سے 1971 میں دارالعلوم حقانیہ دورہ حدیث کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کی بھرپور توجہ حاصل رہی۔ مفتی اعظم مفتی فرید رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحلیم اور ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ سب سے کسب فیض کیا۔ علوم کی تعمیل ہوئی، میدان عمل میں قدم رکھا تو وہی درویشی، وہی جائز حدود میں بھی آسائش سے دور، عشق نبوی میں ہر دم ڈوبے ہوئے، فتنوں سے کھلم کھلی نفرت، نہ صرف نفرت بلکہ سر کچلنے کے لیے تیار، مدارس کے بہترین محافظ، ختم نبوت کا تحفظ زندگی کا مقصد اولین، دفاع صحابہ کے بے لوث اور صف اول کے مجاہد، درود شریف خود بھی پڑھتے تھے، اوروں کو بھی تلقین فرماتے۔ ہر وقت جیب میں درود شریف خصوصاً درود ترجینہ کے کارڈ موجود ہوتے اور تقسیم فرماتے۔ خانقاہی سلسلہ، ذکر و اذکار کی مجالس، جہادی سرگرمیاں، تبلیغی خدمات، تدریسی مصروفیت، تصنیف کی طرف توجہ، مریدین کی تربیت،
سیاسی زندگی اور خصوصاً انتخابات میں ملک بھر کا دورہ، جلسوں جلوسوں میں شرکت سب آپ کی تابناک زندگی کے روشن پہلو ہیں۔ بنیادی طور پر پیر صاحب کی طبیعت میں عشق و جنوں تھا۔ یہ عشق اللہ سے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجنون تھے۔ یہ عشق و جنوں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اسی عشق و جنوں کی بدولت ہر میدان میں خدمات نظر آتی ہے۔ دارالعلوم زکریہ ان کی دینی علوم کی اشاعت و ترویج میں خدمت کا شاہکار ہے، جہاں ہزاروں طلباء علوم نبویہ سے اپنے سینوں کا منور کرتے ہیں۔ دارالعلوم زکریہ کی مسجد کو دیکھیں، جہاں حضرت کے شعبہ تصوف میں گراں قدر خدمات کی جھلک نظر آئے گی۔ مریدین اور متوسلین ہر دم اللہ اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، درود و سلام کی محفلیں سجتی ہیں، اور رمضان میں تو گویا حرم نبوی کا سایہ منظر ہوتا ہے۔ مسجد صدیق اکبر اعلی آباد کا ممبر و محراب حضرت کی خطیبانہ آہنگ کا گواہ ہے، جہاں 45 سال تک حق کی دعوت دی، باطل کو للکارا، فتنوں کا قلع کما کیا، جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا سٹیج روز قیامت شہادت دے گا کہ حضرت ہزاروی نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایسے اشعار پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے والے تھے اور خواجہ یثرب کے ناموس کے تحفظ کے لیے جان سے گزرنے کا شوق رکھتے تھے۔ افغانستان کے سنگلاق پہاڑ اور طالبان کی قیادت پیر صاحب کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے واقعات سناتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دین کے قریب سبھی شعبہ جات میں خدمات کے باوجود کبھی اس فریضے سے پہلو تہیں اختیار نہیں کی، بلکہ جہاد عملاً بھی کرتے رہے، بالمال بھی کرتے رہے اور ہمیشہ طالبان قیادت کے پشتیبان رہے۔ اب ہزاروی کی خدمات میں سالہ سال رہنے والے حضرت ہزاروی سیاست سے کیسے کنارہ کش رہ سکتے تھے؟ چنانچہ بھرپور سیاسی زندگی گزاری۔ سیاسی حوالے سے جمعیت علماء اسلام اور اس کی قیادت پر آنکھیں بند کر کے اعتماد فرماتے تھے۔ پالیسیوں سے مکمل اتفاق تھا۔ انتخابات کے دنوں میں انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیتے، مریدوں کو سختی سے جمعیت علماء کے ساتھ وابستگی کی تلقین کرتے اور قائد جمعیت کے بارے میں بھی منفی کمنٹس طبیعت پر ناگوار گزرتا۔ منفی بات کرنے والوں کو اعلان کہا کہ اپنے لیے کوئی اور پیر ڈھونڈ لو، میں کسی ایسے شخص کا پیر نہیں بن سکتا جو قائد جمعیت کے خلاف باتیں کرے۔ قائد جمعیت اور پیر صاحب کا دو طرفہ قلبی تعلق تھا۔ ملاقاتوں میں دونوں حضرات کی طبیعتیں بشاش ہو جاتی۔ اسلام آباد آزادی مارچ پر خوش ہوتے کہ اہل حق کا سٹیج ہے اور کوئی ایسی جماعت کا یا تنظیم شامل نہیں جو رائے حق کے سے الگ سوچ رکھتے ہیں۔ روز تشریف لاتے، مغرب کے بعد دھرنے کے شرکاء کو ذکر کرواتے، دعاؤں کا اہتمام فرماتے، اپنے ادارے کو شرکاء کے لیے ہر وقت کھلا رکھتے۔ حضرت کے موقف میں یکسانیت تھی، مجلس اور جلسے الگ الگ موقف نہیں رکھتے تھے۔ اداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی مجلسوں میں بات چیت کا موقع ملتا تو کوئی نرمی روا نہ رکھتے۔ ایسی مجلسوں میں ہونے والی گفتگو میں معذرت خواہانہ رویوں کے قائل نہیں تھے۔ عام طور پر اداروں کے افسران کو اپنی حیثیت کا گھمنڈ ہوتا ہے اور پیون لگے لباس، سر پر پگڑی دیکھ کر ان کے مزاج میں سرکشی آ جاتی ہے، لیکن حضرت کا جلال ایسے سرکشوں کے سامنے اور بھی زیادہ ہو جاتا۔ رفاہی میدان میں بھی حضرت کی خدمات کا ہمیشہ معترف ہوگا، زلزلہ ہو یا سیلاب یا اب کی موجودہ وبائی مرض کرونا وائرس۔ اپنے شیخ حضرت زکریہ کے نام سے منسوب زکریہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر موقع پر بھرپور خدمت کی۔ حال میں لاکھوں نادار اور مستحق گھرانوں کے لیے راشن کا اہتمام کیا اور ملک کے طول و عرض میں اپنی خدمات کا لوہا منوایا۔ حضرت کی وفات پر ایسا فتنہ گروہ نے خوب ہدم مچایا، لیکن حضرت کی حقانیت پر ان کا جنازہ تا قیامت گواہ رہے گا، اور ایسا فتنہ گروہ کی گمراہی کے خلاف نہیں جنازہ بطور ثبوت کافی ہے۔ ان گوناگوں مصروفیات کے باوجود آپ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب پر عمل پیرا تھے۔ تہجد گزار
دعائے نیم شبی اور دیگر نفل معمولات کے اہتمام کے ساتھ سنت نبوی پر خوب عمل کرنے والے، اپنی آل اولاد متعلقین کو اس کی نصیحت کرنے والے تھے۔ رمضان المبارک میں اپنے پوتوں نواسوں سے خود قرآن کریم سنتے، آپ کی اولاد میں آپ کی تربیت کے اثرات خوب واضح ہے۔ حضرت مولانا پیر مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ خصوصی تعلق تھا، تبھی اپنے تمام دینی امور ان کی سرپرستی میں جاری رکھنے کی وصیت فرمائی۔ اللہ کریم حضرت کی تمام مساعی جمیعہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔